تم کون سا میزائل ٹیسٹ کرتے ٹیسٹ کر لو، یاد رکھو مگر بھارت تمہارے سے طاقتور ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم اس سرزمین میں کھڑے ہو کر پاکستان کے وہ ISI کے عاصم منیر کو کہنا چاہیں گے جو اپنی تقریر میں ایک بکواس انار شناب باتیں بکے ہیں۔ ہم عاصم منیر کو کہنا چاہیں گے کہ سن 47 میں ہم نے فیصلہ لے لیا کہ ہم بھارت کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہم نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا۔ بھارت ہی ہماری سرزمین تھی، بھارت ہی ہماری سرزمین ہے اور انشاءاللہ بھارت ہی ہماری سرزمین رہے گا۔ اور ہم وہ لوگ جو آج پاکستان میں بیٹھ کر بکواس بک رہے ہیں، ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ تم اسلام کو جانتے نہیں ہو، تم اسلام کی تعلیمات سے محروم ہو، تم قرآن کے اس انقلابی پیغام کو بھلا دیے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھلا دیے، تم ایسے ملک میں بیٹھ کر جہاں پر اندرونی طور پر کسی کو مہاجر کہا جاتا ہے، کسی کو پٹھان کے نام سے پکارا جاتا ہے، تمہارے ملک میں اتنی غریبی ہے کہ غریبی کی وجہ سے لوگ آج وہاں پر پریشان ہیں۔ افغانستان سے تمہارا جھگڑا، ایران کی بارڈر پر تمہارا جھگڑا ہے، آج پاکستان میں بیٹھ کر لوگ اس طرح کی انار شناب بکواس بکتے ہیں۔ پاکستان ایک فیلڈ نیشن ہے اور یاد رکھیے یہ طاقتیں کبھی بھی بھارت کو سکون سے رہنے نہیں دیں گی۔ آج وقت ہے کہ ہم ان کو ایک مؤثر جواب دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ دہشت گردی کا یہ زہر ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جائے۔ بنگلہ دیش میں بھی کوئی ایک صاحب انار شناب بک رہے ہیں کہ نارتھ ایسٹ میں ایسا کر دیں گے۔ میں ان سے بھی کہوں گا کہ بھائی صاحب جو ملک آپ کو ملا ہے وہ ہماری وجہ سے ملا ہے، اپنے ملک میں آرام سے رہو۔ یاد رکھو جب بھارت پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہم اپنے تمام اختلافات کو بھول کر ایک سیسا پلا ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ان تمام لوگوں سے کہیں گے کہ آج آپ نے بری نظر سے بھارت کی طرف اٹھا کر دیکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ جو معصوموں کا قتل ہوا ہے ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ میں تائید کرتا ہوں کہ بھارت سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ پاکستان کی کشتیاں اور پاکستان کے پلین بھارت کے حدود میں نہیں آئیں گے، بلکہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان کو FATF کے گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے، اور جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کر بھارت کے تعلق سے کیا کیا کہتے ہیں نہیں معلوم، مگر ان کو آئینے میں اپنی صورت دیکھنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک ٹھوس اقدام کیا جائے گا تاکہ پاکستان دوبارہ بھارت میں کسی بھی ایک بھارت کے ناگرک کو مارنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں کشمیر میں پہلگام کے مقام پر پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں نے ہمارے بھارت کے ناگرک جو وہاں پر پہلگام میں بحیثیت ایک مسافر یا ٹورسٹ گئے تھے، پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں نے ان کو مہیلاؤں کو، خواتین اور بچوں کو الگ کیا، مرد لوگوں کو الگ کر کے ان کا نام پوچھ کر، ان کا مذہب پوچھ کر، اور جب انہوں نے اپنا نام اور مذہب ہندو بتایا تو پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں نے ان کو گولی مار کر ان کا قتل کر دیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایسا دردناک واقعہ ہے
کہ ہم جتنی بھی اس کی مذمت کریں وہ ناکافی ہوگا۔ ہم کم سے کم بہادر گنج میں آج ان تمام مرنے والوں کے لیے اظہار تعزیت کے طور پر ہم 1 منٹ کی خاموشی منائیں گے اور اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ملت، جو پہلگام میں جو ہوا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک، دردناک ہے اور انسانیت سوز ہے۔ ہم تمام نے اس کی مذمت کی۔ یہ ہمارے ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی ہمارے بھارت کی سرزمین پر آ کر باہر سے کسی بھی اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی جان کو نہیں لے سکتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے برسوں سے پاکستان سے دہشت گرد ہمارے وطن عزیز میں آ کر معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہم موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم جو پاکستان سے دہشت گرد آئے اور جنہوں نے یہاں پر آ کر ہمارے 26 لوگوں کا قتل کیا، نریندر مودی ان ظالموں کے خلاف ایکشن لیں گے، اور جنہوں نے اپنی جانوں کو کھویا ہے ان پریوار کے لوگوں سے وہ انصاف کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک ٹھوس اقدام کیا جائے گا تاکہ پاکستان دوبارہ بھارت میں کسی بھی ایک بھارت کے ناگرک کو مارنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہم اس معاملے میں پوری طریقے سے جو حکومت اقدام یا فیصلہ کرے گی ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور ہم اس سرزمین میں کھڑے ہو کر پاکستان کے وہ ISI کے عاصم منیر کو کہنا چاہیں گے جو اپنی تقریر میں ایک بکواس انار شناب باتیں بکے ہیں۔ ہم عاصم منیر کو کہنا چاہیں گے کہ سن 47 میں ہم نے فیصلہ لے لیا کہ ہم بھارت کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہم نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا۔ بھارت ہی ہماری سرزمین تھی، بھارت ہی ہماری سرزمین ہے، اور انشاءاللہ بھارت ہی ہماری سرزمین رہے گا۔ اور ہم وہ لوگ جو آج پاکستان میں بیٹھ کر بکواس بک رہے ہیں، ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ تم اسلام کو جانتے نہیں ہو، تم اسلام کی تعلیمات سے محروم ہو، تم قرآن کے اس انقلابی پیغام کو بھلا دیے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھلا دیے، تم ایسے ملک میں بیٹھ کر جہاں پر اندرونی طور پر کسی کو مہاجر کہا جاتا ہے، کسی کو پٹھان کے نام سے پکارا جاتا ہے، تمہارے ملک میں اتنی غریبی ہے کہ غریبی کی وجہ سے لوگ آج وہاں پر پریشان ہیں۔ افغانستان سے تمہارا جھگڑا، ایران کی بارڈر پر تمہارا جھگڑا ہے، آج پاکستان میں بیٹھ کر لوگ اس طرح کی انار شناب بکواس بکتے ہیں۔
पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। बांग्लादेश में भी कोई एक साहब अनाप शनाप बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई साहब जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिघली हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नजर से भारत की तरफ उठाकर देखा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा, बल्कि मैं तायीद करता हूं कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान की कश्तियां और पाकिस्तान के प्लेन भारत के हुदूद में नहीं आएंगे, बल्कि हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अर्ज करना जरूरी था क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि पहलगाम में उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या बिहार से कोई आदमी गया और उसकी मौत हो गई तो हम खामोश बैठ जाएंगे, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूं कि पहलगाम का ये वाकया भारत के हर गरीब को, हर दौलतमंद को, हर पढ़े लिखे को, हर किसान को झिझोड़ के रख दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत एक मौसर इक़दाम उन पर करेगी, जैसा कि माजी में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट भी हुआ था। और जो बैनुल-अक़वामी मुल्कें भारत से कह रही है कि पाकिस्तान से बात कर लो, अरे फिर यूक्रेन और रशिया में क्या हुआ, तुमने क्या किया वहां पर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक हसास मसला है और इस मसले के ऊपर हमको एक होकर खड़े होना है। ये जरूरी है कि हम तमाम लोग ऐसे वक्त पर अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें और जो लोग इस दहशतगर्दाना हमले के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अहमकों की दुनिया में बसने वालों, तुम भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हो। अगर आज हमारे वतन में इस बड़े दहशतगर्द हमले के बाद भी अगर तुम हिंदू मुस्लिम करोगे तो फिर याद रखो ISI और पाकिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्द, वो उनके चेहरों पर खुशियां होंगी। तो हम उनसे भी कहेंगे कि तुमको जो कुछ अनाप शनाप बकना है थोड़े दिन खामोश बैठ जाओ, ताकि हम एक मौसर जवाब दे सकें, ताकि हमेशा के लिए इस देश में दहशतगर्दी का खात्मा हो सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब बात मुल्क के अंदर की जो मैं कर रहा हूं वो इस वक्फ कानून के खिलाफ है। आप जानते हैं कि जब पार्लियामेंट में इस बिल को लाया गया, हम तमाम ने इस बिल की मुखालिफत की। फिर इस बिल को कानून बनने से पहले पार्लियामेंट की कमेटी के पास भिजाया गया। हम तमाम ने कमेटी में जितनी मीटिंग्स हुई उन तमाम मीटिंग में इस बात को बताया कि यह कानून भारत के संविधान और आईन के खिलाफ है। यह कानून भारत के संविधान की दफा 14, 15, 25 और 26 और 29 की मुखालिफत करता है और कोई भी हुकूमत संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाकर ऐसा कानून नहीं बना सकती है। यह कानून जो बनाया गया है, यह कानून क्या है? यह कानून यह कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में
اب مسلمان ہی صرف ممبر نہیں رہیں گے، اس میں غیر مسلم کو بھی ممبر بنایا جائے گا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ بہار کے وقف بورڈ میں کم سے کم 2 غیر مسلم کو ممبر بنایا جائے گا، اور اس وقف بورڈ کا وہ چیئرمین بھی بن سکتا ہے، اور اکثریت میں بھی غیر مسلم اس میں نامزد کیے جائیں گے۔